اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب خصال جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے 24ویں پارٹ کے ساتھ۔ ہم حدیث نمبر 9 شروع کر رہے ہیں، جو کہ اس آخری یعنی 23ویں باب کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 9 اور صفحہ نمبر ہے 402، اور یہ میں اپنے محترم سامعین کو بتاتی چلوں کہ یہ حدیث بہت طویل حدیث ہے، جو تقریباً 28 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس ایک پارٹ میں ہم اس ایک حدیث ہی کو مکمل کر سکیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک ہی نشست میں ایسے 400 باب تعلیم کیے جو ایک مسلمان کے دین اور دنیا کو سنوار دیں۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عیسیٰ ابن عبید یقطینی نے قاسم ابن یحییٰ کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے اپنے جد حسن ابن راشد سے، اس نے ابو بصیر اور محمد ابن مسلم سے، ان دونوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا۔ آپ علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے اجداد سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ایک ہی نشست میں ایسے 400 باب تعلیم کیے جو ایک مسلمان کی دین و دنیا کی اصلاح کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، فسد کھلوانا یا فسد کھلوانا بدن کی تندرستی اور عقل کی مضبوطی کا باعث ہے۔ مونچھوں میں خوشبو لگانا نبی اور کرامن کاتبین کے اخلاق میں سے ہے۔ مسواک کرنا اللہ عز و جل کی خوشنودی کا باعث اور سنت نبوی ہے، اور یہ منہ کو خوشبودار بناتا ہے۔ تیل لگانا کھال کو نرم و ملائم کرتا ہے، دماغ کو بڑھاتا ہے، نالیوں میں پانی کا بہاؤ میں آسانی پیدا کرتا ہے، خشکی کو ختم کرتا ہے اور رنگ کھل جاتا ہے۔ سر کو دھونے سے میل دور ہو جاتا ہے اور گرد و خاشاک زائل ہو جاتے ہیں۔ ناس لینا نون الف سین، ناس لینا سر کی تندرستی اور بدن کی صفائی کا باعث ہوتا ہے، اس سے سر کے سارے درد دور ہو جاتے ہیں۔ نورا لگانا نشاط پیدا کرتا ہے اور یہ جسم کو پاک کرتا ہے۔ جوتے صاف رکھنا بدن کی نگہداشت کرتا ہے اور یہ حصول طہارت اور نماز کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناخن تراشنا سب سے بڑی بیماری کو دور کرتا ہے، رزق میں فراوانی پیدا کرتا ہے اور اسے جلب کرتا ہے۔ بغلیں صاف رکھنا گندی بو زائل کرتا ہے اور یہ باعث طہارت ہے، اور جس کا حکم پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رزق میں اضافہ کرتا ہے، کپڑوں سے چکنائی کو دور رکھتا ہے اور بصارت کو جلا بخشتا ہے، یعنی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ رات کو قیام کرنا بدن کی صحت کا سبب ہے، پروردگار عز و جل کو خوشنود کرتا ہے، رحمت کے در پہ ہوتا ہے اور اخلاق انبیاء سے متمسک رکھتا ہے۔ سیب کھانا معدے کو طاقتور بناتا ہے۔ کندر چبانا دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، کندر یا کندر بلغم دور کرتا ہے اور منہ سے بدبو ختم کر دیتا ہے۔ طلوع فجر سے طلوع شمس تک مسجد میں بیٹھنا طلب رزق کے لیے روئے زمین پر رزق کی تلاش میں بھٹکنے سے زیادہ زود اثر ہے۔ بہی کھانا کمزور دل کو تقویت دیتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، دل کی توانائی عطا کرتا ہے، بزدل کو دلیر کرتا ہے اور اولاد کو خوبصورت بناتا ہے۔ روزانہ نہار منہ سرخ کشمش کے 21 دانے کھانا تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے سوائے مرض الموت کے۔ ایک مسلمان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ماہ رمضان کی پہلی شب میں اپنی بیوی سے جمع کرے، اس لیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے روزے کی شب تمہارے لیے اپنی عورتوں سے جمع کرنا حلال ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ چاندی کے علاوہ کسی قسم کی انگوٹھی مت پہنو، اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ وہ ہاتھ پاک نہیں جس میں لوہے کی انگوٹھی ہو۔
اسی طرح اگر کسی نے اپنی انگوٹھی پر اللہ عز و جل کا اسم نقش کرایا ہو تو اسے چاہیے کہ طہارت میں اس ہاتھ سے انگوٹھی نکال لے جس سے استنجا کرتا ہے۔ اور اب تک ان پوائنٹس میں نمبر نہیں دیے گئے تھے، لیکن یہ 19 پوائنٹ اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد نمبرنگ بھی انہوں نے کر دی ہے، شاید صرف اس پوائنٹ کی نمبرنگ کی ہے 20 نمبر۔ جب تم میں کوئی آئینے میں نگاہ کرے تو اسے یہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی خلقنی فاحسن خلقی وصورنی فاحسن صورتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تخلیق کیا تو بہترین خلقت عطا کی، اور میری تصویر بنائی تو بہترین صورت سے نوازا، اور مجھے خوشنمائی عطا کی جسے میرے علاوہ دیگر لوگوں میں بدنما کر دیا، اور مجھے اسلام جیسی نعمت سے عزت بخشی۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتے وقت اس طرح زینت کرنی چاہیے جیسے وہ کسی اجنبی کے لیے زینت کرتا ہے، تاکہ اسے اچھے حلیے میں نظر آئے۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، 2 جمعرات کے درمیان، 1 بدھ اور شعبان کا روزہ سینے کے وسوسے اور دل کی بے چینیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا بواسیر کو قطع کرتا ہے۔ کپڑے دھونا غم و اندوہ کو دور کر دیتا ہے، اور یہ نماز کے لیے حصول طہارت ہے۔ سفید بالوں کو زائل مت کرو کہ یہ مسلمان کا نور ہے، اور جس کا بڑھاپا اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آئے تو یہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ثابت ہوگا۔ مسلمان جنابت کی حالت میں نہیں سوتا، اور وہ صرف باوضو ہو کر سوتا ہے، جبکہ اگر پانی میسر نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیتا ہے، اس لیے کہ مومن کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلند کی جاتی ہے تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس پر برکتیں نازل کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی موت کا وقت آ چکا ہے تو اسے اپنی رحمت کے خزانوں میں رکھ لیتا ہے، جبکہ اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہو تو اس کے ہمراہ اپنے امین فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس روح کو اس کی جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ مومن قبلہ رخ نہیں تھوکتا، اگر بھول کر ایسا کر لے تو اللہ عز و جل سے اس کی مغفرت طلب کر لیتا ہے۔ مومن اپنے سجدے کی جگہ پر نہیں پھونکتا، اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی پھونک نہیں مارتا۔ مومن اپنے تعویذ میں بھی نہیں پھونکتا۔ مومن بیچ راستے یا بیچ سڑک پر نہیں سوتا۔ مومن چھت کی فضا میں ہرگز پیشاب نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ جاری پانی میں پیشاب کرتا ہے، لہٰذا اگر وہ ایسا کرے اور اس کو کوئی برائی آ لے تو اسے اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پانی کے ساکنین ہوتے ہیں اور فضا میں رہنے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ مومن اپنے چہرے کے بل نہیں سوتا، لہٰذا اگر تم کسی کو اپنے چہرے کے بل سوتے دیکھو تو اسے تنبیہ کر دو، اور اس سے ہرگز درگزر سے کام مت لینا۔ تم میں سے کسی کو بھی نماز میں سستی یا اونگ کی حالت میں کھڑے نہیں رہنا چاہیے، اسی طرح اپنے بارے میں نہ سوچتا رہے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار عز و جل کے سامنے کھڑا ہے۔ بندے کے لیے نماز کا وہی حصہ ہوگا جس میں اس نے حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا ہو۔ دسترخوان پر گرنے والی غذا کو اٹھا کر کھا لو کہ یہ اللہ عز و جل کے اذن سے اس شخص کے لیے ہر بیماری سے شفا ہے جو اس کے ذریعے شفا چاہے۔ جب تم میں کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنی ان انگلیوں کو چاٹنا چاہیے جن سے اس نے کھانا کھایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے خدا تجھے برکت دے۔ کپاس کے بنے ہوئے کپڑے پہنو، اور یہ رسول خدا کا لباس تھا کہ آپ ریشم کا یا اونی لباس زیب تن نہیں فرماتے تھے سوائے اس کے کہ کوئی خاص وجہ ہو۔ نیز آپ نے فرمایا اللہ عز و جل جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھے۔ صلہ رحمی کرو، خواہ سلام ہی کے ذریعے سے ہو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے وسیلے سے آپس میں سوال کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ اپنے دن کو ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع مت کرو، اور یہ کہ ہم فلاں کا ہم نے کام کیا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ محافظ ہیں جو ہماری اور تمہاری نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ کو ہر جگہ یاد کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ اللہ عز و جل محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کرنے
اور ان کے لیے تمہاری دعا کرنے اور ان کی حفاظت کرنے پر تمہاری دعا قبول کرتا ہے۔ گرما گرم چیزوں کو رہنے دو یہاں تک کہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب تک یہ اتنا ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ اسے کھانا ممکن ہو اسے رہنے دو، اس لیے کہ اللہ عز و جل ہمیں آگ کھلانے کے لیے نہیں، نیز برکت ٹھنڈے کھانے سے پائی جاتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو فضا میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہوا کے مقابل بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو وہ باتیں سکھاؤ جن سے اللہ انہیں فائدہ پہنچاتا ہے کہ مبادہ مرجعہ فرقہ کا نظریہ ان پر غالب آ جائے۔ میم رے جیم اور ہے۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اور سلام کرو جیسا کہ سلام کرنا چاہیے تاکہ تم کو فائدہ پہنچے۔ امانت رکھوانے والوں کو ان کی امانت لوٹا دو چاہے وہ اولاد انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہی کیوں نہ ہوں۔ جب تم بازاروں میں جاؤ تو اللہ عز و جل کا ذکر بکثرت کرو، اسی طرح لوگوں کے ساتھ مشغولیت کے موقع پر کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور تم غافل افراد میں نہیں لکھے جاتے۔ جب ماہ رمضان آ جائے تو بندے کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ شراب پینے اور موزے پر مسح کرنے میں کوئی تقیہ نہیں۔ تمہیں ہمارے بارے میں غلو سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم اللہ کے بندے اور پروردہ ہیں، البتہ ہماری فضیلت میں جو تم چاہو کہہ دو۔ جو ہم سے محبت کرتا ہے اسے ہمارا عمل کرنا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ ورع سے مدد طلب کرے کہ دنیا اور آخرت کے امور میں مدد حاصل کرنے کے لیے یہ افضل ترین ہے۔ جہاں ہماری برائی کی جاتی ہو اس محفل میں شرکت مت کرو، اس طرح ہم پر لعنت کرنے والے ہمارے دشمن کے سامنے اظہار محبت کے ذریعے ہماری مدح مت کرو کہ تمہارے حاکم کے ہاں تم لوگ ذلیل ہو جاؤ۔ ہمیشہ سچ کہو کہ یہ باعث نجات ہے۔ جو کچھ اللہ عز و جل کے پاس ہے اس میں دلچسپی لو، اس کی اطاعت طلب کرو، اس پر صبر سے کام لو، اس لیے کہ کتنی قبیح بات ہے کہ مومن جنت میں بے آبرو داخل ہو۔ یہ مت سمجھو کہ جو عمل تم پہلے بیچ چکے ہو اس میں روز قیامت ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ روز قیامت اپنے دشمنوں کے نزدیک اپنے آپ کو رسوا مت کرو، نیز حقیر دنیا میں طمع کر کے اللہ عز و جل کے ہاں تمہاری منزلت کے بارے میں ان کے سامنے اپنے آپ سے جھوٹ مت کہو۔ جس بات کا اللہ نے تم لوگوں کو حکم دیا اس پر قائم رہو، اس لیے کہ لوگوں کو دی گئی کوئی شے ایسی نہیں کہ جس پر تم رشک کرتے ہو اور اس سے تم محبت کرتے ہو مگر یہ کہ وہ فنا ہو کر رہے گی۔ آیا تم لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سنا؟ جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ بہترین اور پائیدار ترین ہے۔ پس اللہ عز و جل کی جانب سے اس مومن کو بشارت آتی ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ خدا سے ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اپنے کمزور بھائیوں کو حقیر مت جانو، اس لیے کہ جو بھی کسی مومن کو حقیر جانتا ہے اللہ ان دونوں کو جنت میں یکجا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے۔ جب مومن اپنے بھائی کی ضرورت کو جان جاتا ہے تو اسے اپنے سے مانگنے کی زحمت نہیں پڑتی اور ایک دوسرے سے ملنے جاؤ، آپس میں مہربانی کرو اور ایک دوسرے پر خرچ کرو۔ اس منافق کی منزلت پر مت پہنچو جو ایسی باتیں کرتا ہے جن پر عمل نہیں کرتا۔ نکاح کرو کہ یہ رسول خدا کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے تھے جو چاہتا ہے میری سنت کا اتباع کرے تو اسے چاہیے کہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح میری سنت ہے۔ نیز اولاد طلب کرو کہ کل روز قیامت میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اپنی اولاد کو نہ زنا کر عورتوں کا دودھ پلاؤ اور نہ ہی کسی پاگل عورت کا کہ دودھ سرائیت کرتا ہے۔ جس پرندے میں سنگ دانہ، پنجہ اور پوٹا نہ ہو اس کے گوشت کو مت کھاؤ۔ جس درندے کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں ان کے کھانے سے پرہیز کرو۔ چنگل والے پرندوں سے پرہیز کرو۔ تلی مت کھاؤ کہ یہ خراب خون بناتا ہے۔ سیاہ لباس مت پہنو کہ یہ فرعون کا لباس تھا۔ گوشت کے غدود سے پرہیز کرو کہ اس سے جذام کی رگیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ دین میں قیاس مت کرو، اس لیے کہ دین میں کوئی شے ایسی نہیں جس پر قیاس کیا جا سکے، البتہ ان قریب کچھ قومیں ایسی آئیں گی
جو قیاس کریں گی، لہٰذا ایسے لوگ دشمنان دین ہیں۔ نیز سب سے پہلے ابلیس لعنت اللہ نے قیاس کیا تھا۔ چت کبرے جوتے مت پہنو کہ فرعون کے جوتے ہیں، اور فرعون ہی ہے جس نے سب سے پہلے کالے سفید جوتے پہنے تھے۔ نشہ آور چیز کا استعمال کرنے کی مخالفت کرو۔ کھجور کھاؤ کہ اس سے بیماریوں سے شفا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کی اتباع کرو کہ آپ نے فرمایا، جو شخص دوسروں سے مانگنے کے باب کو کھولتا ہے، اللہ اس پر تنگ دستی کے باب کو وا کر دیتا ہے۔ بکثرت استغفار کیا کرو کہ رزق کو جلب کرتا ہے یا جلب کرتا ہے۔ جس قدر ممکن ہو کار خیر کو آگے بھیجو کہ کل روز قیامت تم اسے پاؤ گے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو کہ یہ شک کا سبب بنتا ہے۔ جس کو اپنے پروردگار عز و جل سے کوئی حاجت ہو، اسے چاہیے کہ اسے 3 موقع پر طلب کرے: جمعے کے دن زوال شمس کے وقت، ہوائیں چلنے کے موقع پر، جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور پرندے چہچہاتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں طلوع فجر کے وقت، اس لیے کہ اس وقت 2 فرشتے ندا دیتے ہیں: ہے کوئی توبہ کرنے والے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا کہ اس کی حاجت روائی کی جائے، لہٰذا تم لوگ اللہ کی طرف بلانے والوں کو لبیک کہو۔ طلوع فجر اور طلوع شمس کے مابین رزق طلب کرو کہ یہ روئے زمین پر رزق کی تلاش میں بھٹکنے سے زیادہ زود اثر ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ عز و جل اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے۔ انتظار فرج کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل انتظار فرج ہے، تا وقت یہ کہ بندہ مومن اس پر قائم رہے۔ نافلہ فجر پڑھتے وقت اللہ عز و جل پر توکل کرو کہ اس میں آرزوئیں پوری کی جاتی ہیں۔ حرم میں تلوار مت سوتو، اور نہ ہی تم میں سے نماز پڑھتے وقت کسی کے پاس تلوار ہونی چاہیے، اس لیے کہ قبلہ مقام امن ہے۔ حج پر جاتے ہوئے جب تم خانہ کعبہ کی طرف جاؤ تو رسول خدا کی قبر کی زیارت کرو، اور اس کو ترک کرنا جفا ہے، اور اسی بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ ان قبروں کی بھی زیارت کرو جن کا حق تمہاری گردن پہ ہے، اور ان کی قبروں کے پاس رزق طلب کرو۔ کم گناہ کو چھوٹا مت شمار کرو، اس لیے کہ کم از کم بھی شمار کیا جاتا ہے اور یہ زیادہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سجدوں کو طول دو، اس لیے کہ ابلیس پر اس سے گرا تر بات کوئی نہیں کہ وہ اولاد آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھو، کیونکہ اسے بھی سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا تو اس نے نافرمانی کی تھی، جبکہ اس کو حکم دیا گیا تو اس نے اطاعت کر لی اور نجات یافتہ ٹھہرا۔ موت کو بکثرت یاد کیا کرو، اس طرح اپنی قبروں سے نکالے جانے، اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے کیے جانے کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم پر مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ تم میں سے جس کسی کو بھی آنکھ میں شکایت ہو، اسے چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھے اور دل میں یہ خیال کرے کہ یہ اس کو صحیح کر دے گی تو انشاءاللہ اسے شفا ملے گی۔ تمام گناہوں سے بچو کہ کوئی مصیبت آتی ہے اور نہ ہی رزق میں کمی ہوتی ہے مگر کسی گناہ کی وجہ سے، خواہ وہ خارش ہو، لغزش ہو اور پریشانی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے: وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہے، اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30۔ کھانا کھاتے وقت اللہ عز و جل کا نام لو اور سرکشی نہ کرو، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ ہی کا رزق کا ایک حصہ ہے، لہٰذا تم پر شکر ادا کرنا، اس کی حمد و بجا لانا واجب ہے۔ نعمتوں کی جدائی سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح بات کرو، اس لیے کہ بصورت دیگر یہ زائل ہو جاتی ہیں، اور صاحب نعمت اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، اس سلوک کی وجہ سے یہ نعمتیں اس کے خلاف یہ گواہی دیتی ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے اس کے تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی رہتا ہے۔ کوتاہی سے پرہیز کرو کہ مبادا تمہیں اس دن ندامت اٹھانی پڑے کہ جب کوئی حسرت و ندامت نفع بخش ثابت نہیں ہوگی۔ جب لڑائی کے دوران تم اپنے دشمن کے سامنا کرو تو اس وقت باتیں کم اور اللہ عز و جل کا ذکر بکثرت کرو، نیز تم لوگ پیٹھ پھیر کر مت بھاگ جاؤ کہ اس طرح تم اپنے پروردگار کو ناراض کر دو گے اور اس کے غضب کے سزاوار ٹھہرو گے۔ اس طرح جب تم دوران جنگ اپنے کسی بھائی کا پاؤں زخمی دیکھو یا یہ کہ اسے عاجز کر دیا جائے یا دشمن اس کی جان کے در پہ ہو تو اسے اپنی جان دے کر بھی بچاؤ۔ حتی المقدور نیکی کرو، اس لیے کہ یہ بہت بری موت سے بچاتی ہے۔ تم میں جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں اس کی کیا منزلت ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گناہوں کے وقت اس کے ہاں اللہ عز و جل کی کیا منزلت ہے، پس خدا کے پاس بھی اس کا اتنا ہی مقام ہے۔
اپنے اہل خانہ کے لیے گھر لے جانے کے لیے سب سے بہترین شے گوشتوند ہے، لہٰذا جس کے گھر میں گوشتوند ہوگا فرشتے روزانہ 1 مرتبہ اس کی تقدیس بیان کریں گے، اور جس کے ہاں 2 گوشتوند ہوں گے فرشتے روزانہ 2 مرتبہ اس کی تقدیس بیان کریں گے، اسی طرح 3 پر وہ کہیں گے مبارک ہو۔ جب کوئی مسلمان کمزور ہو جائے تو گوشت کھائے اور دودھ پیے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قوت رکھی ہے۔ جب تم لوگ حج کا ارادہ کرو تو ان ضروریات کی خریداری میں پیش رفت کرو جو دوران سفر تمہیں تقویت دیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عِدَّةً، اور اگر ان لوگوں نے روانگی کا ارادہ کیا ہوتا تو زاد راہ فراہم کرتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46۔ جب سورج کے سامنے بیٹھو تو اس کی طرف پیٹ کرو کہ مبادا یہ گڑھی ہوئی اندرونی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ جس وقت تم خانہ خدا عز و جل کے حجاج کے طور پر حج پر جاؤ تو بیت اللہ کی طرف بکثرت نگاہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے پاس اس کے 120 رحمتیں برستی ہیں، اور ان میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے ہوتی ہیں، اور 20 اس کی طرف نگاہ کرنے والوں کے لیے۔ ملتزم یعنی در کعبہ اور رکن حجر اسود کے درمیان کے نزدیک اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرو جو تمہیں یاد ہیں، اور جو گناہ تم فراموش کر چکے ہو ان کے متعلق کہو اے خدا تیرے پاسبانوں نے ہمارے جن گناہوں کو محفوظ کر لیا ہے اور ہم انہیں فراموش کر چکے ہیں ان سب کو معاف کر دے، اس لیے کہ جو شخص اس مقام پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اسے شمار کرتا ہے، اس کا ذکر کر کے اللہ سے اس کی مغفرت چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو بخش دے۔ مصیبت نازل ہونے سے پہلے دعا کا اقدام کرو۔ آسمان کے دروازے 5 وقتوں میں کھولے جاتے ہیں، بارش برسنے، محاذرائی اذان، قرآن کی تلاوت، زوال شمس اور طلوع فجر کے موقع پر۔ تم میں سے جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ اسے کفن پہنانے کے بعد غسل کرے۔ کفن کو خوشبو مت دو اور نہ ہی تم اپنی میتوں پر کافور کے علاوہ کوئی خوشبو لگاؤ، اس لیے کہ میت محرم کی قائم مقام ہے۔ اپنے اہل خانہ کو میتوں کے پاس اچھی باتیں کرنے کا حکم دو کہ اس لیے کہ جس وقت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا اور اس وقت بنی ہاشم کی تمام لڑکیوں نے ان کا ہاتھ بٹایا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا گریہ و زاری کو چھوڑو بلکہ تم پر دعا کرنا لازم ہے، اپنے مرنے والوں کی زیارت کرو کہ وہ تمہاری زیارت کرنے پر خوش ہو جاتے ہیں، اور انسان کو اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس ان کے لیے دعا کرنے کے بعد اپنی حاجت طلب کرنی چاہیے۔ مسلمان اپنی مسلمان بھائی کا آئینہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر تم دیکھو کہ تمہارا بھائی کو لغزش یا خطا کر رہا ہے تو تم لوگ اس کے خلاف نہ ہو جانا بلکہ اس کے لیے اس کے جیسے ہو جاؤ اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو نصیحت کرو، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ اختلاف سے پرہیز کرو کہ یہ تم لوگوں کو پراگندہ کر دے گا۔ تم پر سچ لازم ہے تاکہ قریب ہو جاؤ اور تمہیں اجر دیا جائے۔ تم میں جو شخص کسی سواری پر سفر کرے اسے چاہیے کہ پڑاؤ کے وقت پہلے اسے چارہ ڈالے اور سیراب کرے، نیز چوپایوں کے چہرے پر مت مارو، اور یہ کہ اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہو۔ تم میں جو شخص دوران سفر راستہ بھٹک جائے اور اسے اپنی جان کا خوف ہو تو اسے کہنا چاہیے یا صالح اغثنی، اس لیے کہ تمہارے جن بھائیوں میں سے ایک ایسا جن ہے کہ جس کا نام صالح ہے، جو شہروں میں تمہاری خاطر سیاحت کرتا رہتا ہے، اور جب وہ تمہاری آواز سنتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے، اور تم میں سے راستہ بھٹک جانے والوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی سواری کو روک لیتا ہے۔ اس طرح اگر تم میں کسی کو شیر سے اپنی جان کا یا اس کی بھیڑ بکریوں کو خطرہ ہو تو اسے چاہیے ان پر ایک خط کھینچ دے اور کہے اللہم رب دانیال والجبی ورب کل اسد مستأسد احفظنی واحفظ غنمی۔ اے اللہ جو دانیال علیہ السلام اور اس گہرے کنویں کا پروردگار ہے اور ہر خونخوار شیر کا بھی پروردگار ہے تو میری حفاظت فرما، اور میری بھیڑ بکریوں کی بھی تو حفاظت فرما۔ تم میں سے جس شخص کو بچھو کا خوف ہو تو اسے ان آیات کو پڑھنا چاہیے، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر تمام عالموں میں سلام ہو، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح
بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 82۔ تم میں سے جس شخص کو غرق ہونے کا خوف ہو اسے یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بسم اللہ الملک القوّا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضۃ یوم القیامۃ والسماوات۔ اللہ کے نام سے اس کشتی کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے، بلا شبہ میرا پالنے والا ہی بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 41۔ اللہ کے نام سے کہ جو مالک مطلق اور صاحب قوت ہے۔ ان لوگوں نے خدا کی کماحقہ قدرت نہیں کی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور سارے آسمان گویا اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر چیز سے کہ جس سے وہ لوگ اس کا شریک گردانتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 67۔ 7ویں دن اپنی اولاد کا عقیقہ کرو کہ اس کے بالوں کے وزن کے مطابق کسی مسلمان کو چاندی صدقہ کرو، کہ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام اور اپنی دیگر اولادوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب تم سائل کو کوئی چیز دو تو اس سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کرو، اس لیے کہ تمہارے حق میں یہ دعا مقبول ہے، جبکہ اس کے اپنے حق میں کی گئی اس کی دعا مقبول نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس ہاتھ نے سائل کو دیا ہے اس کو بوسہ دو، اس لیے کہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اسے اللہ عز و جل لیتا ہے، جس طرح کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے الم تعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہ جانا کہ یقیناً خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی خیراتیں بھی لیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104۔ رات کے وقت صدقہ دو کہ رات کا صدقہ پروردگار جل جلالہ کے غضب کو فرو کر دیتا ہے۔ اپنے کردار کے ذریعے اپنی باتوں کو شمار کرو تو سوائے نیک باتوں کے تم باتیں کم کرو گے۔ جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا اس پر خرچ کرو، اس لیے کہ خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے قائم مقام ہے، لہٰذا جسے واپسی کا یقین ہے وہ سخاوت کرتا ہے اور اس کا نفس خرچ کرنے سے کسی لمحے دریغ نہیں کرتا۔ جسے پہلے کسی بات کا یقین ہو اور بعد میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے یقین پر عمل کرے، اس لیے کہ شک یقین کو باطل نہیں کرتا۔ جھوٹی گواہی مت دو۔ جس دسترخوان پر شراب پی جا رہی ہو اس پر مت بیٹھو، اس لیے کہ بندے کو نہیں معلوم کہ کب اس کا مواخذہ ہو جائے۔ تم میں سے جب کوئی کھانا کھانے بیٹھے تو اس طرح بیٹھے جیسے کوئی بندہ بیٹھتا ہے، لہٰذا تم میں کوئی شخص بھی ہرگز اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پر رکھے اور نہ ہی چار زانو ہو کر بیٹھے، اس لیے کہ اس قسم کی بیٹھک اللہ کو سخت ناپسند ہے اور ایسا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ پیغمبروں کے عشائیہ کا وقت نماز عشاء کے بعد ہے، نیز رات کے کھانے کو ترک مت کرو کہ یہ بدن کو خراب کر دیتا ہے۔ طب موت کی قیادت کرنے والا ہے۔ اللہ کا قید خانہ زمین میں ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس میں قید کر دیتا ہے اور یہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جس طرح کہ اونٹ کے کوہان سے پشم گرنے لگتا ہے۔ کوئی بیماری ایسی نہیں جو اندرونی نہ ہو سوائے زخم اور طب کے کہ یہ دونوں جسم پر ہی وارد ہوتے ہیں۔ طب کی شدت کو بنفشہ اور ٹھنڈے پانی سے توڑو، اس لیے کہ اس کی حرارت جہنم کی تپش کا حصہ ہے۔ جب تک مرض صحت پر غالب نہ آ جائے مسلمان شخص اس کی دوا نہیں کرتا۔ دعا تقدیر کے حتمی فیصلے کو ٹال دیتی ہے، لہٰذا دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ طہارت کے بعد وضو 10 نیکیاں ہیں، لہٰذا طہارت حاصل کرو۔ سستی اور کاہلی سے دور رہو، اس لیے کہ جو شخص سستی سے کام لیتا ہے وہ اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا۔ جس ریح کی بو سے اذیت ہوتی ہے اس سے پانی کے ذریعے پاک صاف ہو جاؤ۔ خود اپنی رعایت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اس میل کچیل سے نفرت کرتا ہے جو اس کے ہمنشین کو کرب سے کرائنے پر مجبور کر دے۔ دوران نماز مرد اپنی داڑھی سے کھیلتا ہے اور نہ ہی کسی ایسی چیز سے جو اس کی توجہ نماز سے ہٹا دے۔ قبل اس کے کہ تم کسی اور کام میں مشغول ہو جاؤ عمل خیر کی جانب تیزی سے اقدام کرو۔ مومن کا نفس اس کی وجہ سے رنج میں مبتلا رہتا ہے جبکہ لوگ اس سے راحت میں ہوتے ہیں۔ تمہارا ہر کلام ذکر خدا عز و جل ہونا چاہیے۔ گناہوں سے دور رہو کیونکہ جب بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ اپنے مریضوں کی دوا خیراتوں سے کرو، اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو۔ نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب کا وسیلہ ہے۔
حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ عورت کا جہاد اچھی شوہرداری ہے۔ تنگ دستی ہی سب سے بڑی موت ہے۔ اہل و عیال کا کم ہونا بھی ایک ثروت مندی ہے۔ اندازہ گیری آدھی زندگی ہے۔ غم و اندو آدھو آدھا بڑھاپا ہے۔ میانہ روی سے کام لینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ مشورہ طلب کرنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا۔ صاحب حسب یا دیندار شخص کے علاوہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں بھلائی نہیں۔ ہر چیز کا ثمرہ ہوتا ہے اور نیکی کا ثمرہ اس میں اجلت کرنا ہے۔ جس شخص کو واپسی کا یقین ہوتا ہے وہ داد و حش سے دریغ نہیں کرتا۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارتا ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کا سب سے افضل عمل اللہ عز و جل کی جانب سے کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو رنجیدہ کرے وہ عاق ہو جاتا ہے۔ رزق کو صدقے کے ذریعے نازل کرواؤ۔ بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے انہیں دعا کے ذریعے اپنے آپ سے دور کر دو۔ پس اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور مخلوق کو پیدا کیا، بلا مومن کا رخ چوٹی کے اوپر سے اس کی نیچائی کی طرف آنے والے گھوڑے کی رفتار یا وزن کھینچنے والے گھوڑے کی دوڑ سے بھی تیزی سے کرتی ہے۔ اللہ عز و جل سے بلاؤں کی سختی سے عافیت طلب کرو، اس لیے کہ سخت بلائیں انسان کے دین کو زائل کر دیتی ہیں۔ خوش بخت وہ ہے جسے کسی اور نے نصیحت کی تو اس نے عبرت حاصل کر لی۔ اپنے نفس کو اخلاق حسنہ کی ریاضت کرواؤ، اس لیے کہ مسلمان بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے ایک عبادت گزار روزے دار کی درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے شراب حرام ہے اسے پی لے تو اللہ اسے خبال کا کیچڑ یا دوزخیوں کا پیپ اور خون پلائے گا، اگرچہ اس کی بخشش ہو چکی ہو۔ معصیت کے لیے نظر نہیں ہوتی اور نہ ہی قطع رحمی کے لیے کوئی قسم قابل اعتبار ہوتی ہے۔ بغیر عمل کے پکارنے والا ایک ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ مسلمان عورت کو اپنے شوہر کی خاطر خوشبو لگانی چاہیے۔ اپنے مال کی حفاظت کی خاطر قتل کیا جانے والا شہید ہے۔ جس کے ساتھ غبن کیا گیا ہو وہ قابل تعریف ہے اور نہ ہی اسے کوئی ثواب حاصل ہوگا۔ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کی قسم اور شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی قسم قابل اعتبار نہیں۔ دن سے لے کر رات تک خاموشی کی کوئی اہمیت نہیں سوائے اس کے کہ ایسا کرنا ذکر خدا عز و جل کی وجہ سے ہو۔ ہجرت کے بعد دیہاتی عرب نہیں بننا چاہیے اور فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ تجارتوں کو اپناؤ کہ ان میں لوگوں سے بے نیازی ہے۔ اللہ عز و جل امین پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک نماز سے افضل کوئی عمل نہیں، لہٰذا ایسا ہرگز مت ہونے دینا کہ دنیاوی امور تمہاری نماز کے اوقات سے غافل کر دیں۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کی مذمت کی ہے، لہٰذا فرماتا ہے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یعنی یہ لوگ غافل تھے اور انہوں نے نماز کے اوقات کو سبک جانا۔ سورہ ماعون کی آیت نمبر 7۔ جان لو کہ تمہارے نیکوکار دشمن باہم دکھاوا کرتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل انہیں توفیق دیتا ہے اور نہ ہی سوائے ان کے خالص عمل کے کوئی شے قبول کرتا ہے۔ نیکی کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی اور گناہ کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ نیز خدائے جلیل ان لوگوں کے ہمراہ ہے جو تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور جو نیکوکار ہیں۔ مومن اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، اس سے خیانت نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس پر تہمت نہیں لگاتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ اپنے بھائی کے لیے دوشیزہ تلاش کرو، اگر دوشیزہ نہ مل سکے تو اسے عذر خواہی کر لو۔ کسی پہاڑ کو اس کی جڑ سے گرا دینے کی مشق کرنا آسان تر ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایسی سلطنت کو ہاتھ سے دے دینا جس کی مقررہ مدت ختم نہیں ہوئی۔ بس اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ اللہ اپنے جس بندے کو چاہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور عاقبت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وقت سے پہلے کسی چیز کے بارے میں عجلت سے کام مت لو کہ مبادا پشیمان ہو جاؤ۔ مدت کو طویل مت جانو کہ تم سخت دل ہو جاؤ گے۔ اپنے کمزوروں کی دستگیری کرو اور ان پر مہربانی کے ذریعے اللہ عز و جل کی رحمت طلب کرو۔ کسی مسلمان کی غیبت سے پرہیز کرو، اس لیے کہ مسلمان اپنے بھائی کی غیبت نہیں کرتا جبکہ اللہ عز و جل نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا يَعْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12۔ دوران نماز ایک مسلمان اپنے دونوں ہاتھوں کو یکجا نہیں کرتا در حالانکہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ اس طرح وہ کفار یعنی مجوسی سے مشابہت رکھتا ہے۔ تم میں ہر ایک کو کھانا کھاتے وقت اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے کوئی بندہ بیٹھتا ہے۔ زمین پر کھانا کھاؤ اور کھڑے رہ کر پانی مت پیو۔
اگر دوران نماز کوئی موذی جانور سے دو چار ہو جاؤ تو اسے چاہیے کہ اس کو مار کر دفن کر دے اور اس پر تھوک دے یا واپسی تک اسے اپنے کپڑے میں رکھ لے۔ دوران نماز کسی اور جانب اس طرح متوجہ ہو جانا کہ نماز کی صورت برقرار نہ رہے نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نیز اس طرح کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اذان اور تکبیر سے ابتدا کریں۔ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے قبل 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، اس طرح انا انزلنا اور اسی طرح آیت الکرسی، تو اس سے اپنے مال کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ کر لیا۔ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے قل هو اللہ احد اور انا انزلنا پڑھے، وہ اس طرح اس دن کوئی گناہ نہیں کرے گا، خواہ ابلیس کوشش کرتا رہے۔ دین میں کجروی اور لوگوں کے تسلط سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جس شخص نے ہم سے منہ پھیر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کپڑا اوپر چڑھا لینا اس کی طہارت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَثَيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور پھر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، سورہ مدثر کی آیت نمبر 4، یعنی اوپر چڑھا لو۔ شہد چاٹنا ہر بیماری سے شفا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ان مکھیوں کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، شہد، جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 96۔ البتہ یہ تلاوت قرآن کے ہمراہ ہے اور کندر کا چبانا بلغم کو دور کرتا ہے۔ اپنے کھانے کی ابتدا نمک سے کرو، چنانچہ اگر لوگ یہ جان لیتے کہ نمک میں کیا خوبیاں ہیں تو وہ اس کو مجرب تریاق پر بھی ترجیح دیتے۔ جو شخص اپنے کھانے کی ابتدا نمک سے کرتا ہے اس سے 70 بیماریاں اور وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں جنہیں سوائے اللہ عز و جل کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ گرمی کے موسم میں تپ زدہ پر ٹھنڈا پانی گراؤ کہ یہ اس کی تپش کو خاموش کر دے گا۔ ہر ماہ 3 دن روزہ رکھو کہ یہ صوم دہر کے برابر ہے، اور ہم 2 جمعرات اور ان کے بیچ بدھ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جہنم کو بدھ کے دن خلق کیا تھا۔ جب تم میں کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے جمعرات کے دن صبح سویرے اپنی طلب میں نکلنا چاہیے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، میری امت کے لیے جمعرات کی صبح مبارک قرار دے۔ اس طرح اپنے گھر سے نکلتے وقت آل عمران کی آخری چند آیات، آیت الکرسی، انا انزلنا، سورہ حمد کی قرأت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان میں دنیا اور آخرت کی حاجت روائیاں ہیں۔ تم پر موٹے کپڑے پہننا لازم ہے، اس لیے جو شخص باریک لباس پہنتا ہے اس کا دین بھی باریک ہو جاتا ہے۔ تم میں کوئی بھی اپنے پروردگار جل جلالہ کے سامنے ایسی حالت میں نہ کھڑا ہو کہ اس کے بدن پر ایسا لباس ہو جو اس کے بدن کی نمائش کرے۔ اللہ عز و جل سے توبہ کرو اور اس کی محبت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور وہ پاکیزہ لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ نیز مومن اکثر توبہ کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی مومن اپنے بھائی سے اف کہتا ہے تو ان دونوں کے مابین استوا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کافر ہو تو ان دونوں میں ایک کافر ہو جاتا ہے۔ نیز جب اس پر تہمت لگائی جاتی ہے تو اس کا اسلام ایسے زائل ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ جو شخص توبہ کرنا چاہے اس کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا اللہ سے توبہ کرو، البتہ توبہ نصوح کے شاید تمہارا پروردگار تمہاری برائیوں کا جبران کر دے۔ اور جب تم وعدہ کرو تو اپنے وعدے کو پورا کرو کہ کسی نعمت پر زندگی کی رونق کو زوال نہیں آتا مگر ان گناہوں کے سبب جن کے وہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ نیز اگر یہ لوگ دعا اور خدا کی طرف رجوع کے ذریعے سبقت کرتے تو کوئی بلا نازل نہ ہوتی، اور جب خدائی انتقام نازل ہو گیا اور ان سے نعمت چھین لی گئی، اگر اس وقت وہ سچے دل سے اللہ عز و جل کی پناہ لیتے اور انہیں سبق نہ جانتے اور نہ ہی زیادتی کرتے تو اللہ ان کے تمام بگڑے ہوئے امور کی اصلاح فرما دیتا اور ان کی نیکی انہیں لوٹا دیتا۔ جس کسی پر تنگی وارد ہو تو اسے اپنے پروردگار سے شکایت کرنی چاہیے جس کے ہاتھ میں تمام امور کی چابیاں ہیں اور ان کی تدبیر بھی۔ ہر شخص میں ایک تہائی تکبر ہوتا ہے اور بدفعلی اور بے جا آرزو بھی، لہٰذا جب تم میں سے کوئی بدشگونی خیال کرے تو اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس طرح جب تکبر کا خوف ہو تو اپنے غلام اور خادم کے ساتھ کھانا کھا لینا چاہیے اور گوستوند کا دودھ دھو لینا چاہیے۔ نیز بے جا آرزو کے موقع پر اللہ عز و جل سے سوال کرنا چاہیے اور اسی کی جانب متوجہ ہونا چاہیے، البتہ گناہ کے ذریعے اس سے جھگڑا مت کرو۔
لوگوں سے ان کی معرفت کے مطابق میل جول رکھو اور جس بات کے وہ منکر ہیں اس سلسلے میں انہیں چھوڑ دو اور انہیں اپنی اور ہماری باتیں ماننے پر مجبور مت کرو، اس لیے کہ ہمارا معاملہ بہت سخت اور ناقابل برداشت ہے کہ اسے کسی مقرب فرشتے، نبی مرسل اور ایسے بندے کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا جس کے دل میں اللہ نے ایمان کے لیے آزمایا ہو۔ جب تم میں کسی کو شیطان وسوسے میں ڈال دے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اور کہے آمنت باللہ و برسولہ مخلصا لہ الدین۔ جب اللہ کسی مومن کو نیا لباس پہنائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے کہ جس میں سورہ حمد، آیت الکرسی، قل هو اللہ احد اور انا انزلنا کی قراءت کرے اور اس اللہ کی حمد بجا لائے جس نے اس کی شرمگاہ ڈھانپی اور لوگوں میں اس کو زینت بخشی۔ نیز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بکثرت پڑھو تو اس لباس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کے ہر صوت کے عوض ایک فرشتہ اس کی تقدیس بیان کرے گا، اس لیے کہ مغفرت طلب کرو، اس کے لیے مغفرت طلب کرے گا اور اس پر رحم کی درخواست بھی کرے گا۔ آپس کی بدگمانی کو نظر انداز کر دو، اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میں حوض کوثر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اطرت اور دونوں سبت کے ساتھ ہوں گا، لہٰذا جو شخص ہمارے ساتھ رہنا چاہے اسے ہمارے قول کو تسلیم کرنا ہوگا اور ہمارے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ ہر اہل بیت کے لیے ایک نجیب ہے اور ہمارے لیے اور ہم سے مودت رکھنے والوں کے لیے شفاعت ہے، تو تم لوگ ہم سے حوض کوثر پر ملاقات کرنے میں ایک دوسرے سے رشک کرو کہ ہم اپنے دشمنوں کو وہاں سے دھتکار دیں گے اور اپنے محبوں اور دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے۔ جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پیے گا اسے اس کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے حوض میں 2 گھاٹ ہیں جو جنت سے جاری ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تسنیم اور دوسرا معین ہے کہ ان کے کنارے زعفران کے ہیں اور لولو اور یاقوت کے سنگریزے ہیں کہ یہی کوثر ہیں۔ تمام امور اللہ کے دست قدرت میں ہیں، نہ کہ بندوں کے دست قدرت میں، اس لیے کہ اگر بندوں کے اختیار میں ہوتے تو وہ ہم پر کسی کو ترجیح نہ دیتے، مگر اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے۔ تو تم لوگ اس بات پر اللہ کی حمد بجا لاؤ کہ اس نے اپنے بزرگ ترین نعمت سے تم کو نوازا، حلال زادگی جیسی نعمت۔ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی اور ہر آنکھ رت جگہ کرے گی مگر وہ آنکھ جسے اللہ نے اپنی کرامت سے نوازا ہے اور وہ امام حسین اور آل محمد علیہ السلام کی زیادتی پر گریا کرتی ہے۔ بخدا ہمارے شیعہ شہد کی مکھی کے قائم مقام ہے کہ اگر یہ لوگ یہ جان جائیں کہ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں کیا ہے تو اس کو نکال کر کھا جائیں۔ جو شخص کھانے پر بیٹھا ہو اس کے لیے جلد بازی سے کام مت لو یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے اور اسے اسی طرح پخانا کرتے وقت یہاں تک کہ وہ رفع حاجت سے فارغ ہو جائے۔ جب تم میں کوئی شخص نیند سے بیدار ہو جائے تو کہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم وہو علی کل شیء قدیر سبحان رب النبیین وآلہ المرسلین ورب السماوات وما فیہا ورب الارضین وما فیہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے جو بڑا بردبار صاحب کرم ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ پاک ہے اللہ تمام انبیاء اس کے فرستادہ انبیاء کے آل کا پالنے والا اور آسمانوں اور ان میں موجود ہر شے کا پالنے والا اور تمام زمینوں میں اور ان میں موجود چیزوں کا پالنے والا اور عرش عظیم کا پروردگار نے اس تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور جب نیند سے اٹھ بیٹھے تو کھڑے ہونے سے پہلے کہے حسبی اللہ حسبی رب من العباد حسبی اللہ الذی ہوا حسبی منذ کنت حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بندوں کو چھوڑ کر میرے لیے پروردگار کافی ہے۔ کافی ہے میرے لیے اللہ کہ وہی ہے جو میرے وجود کے روز اول سے میرے لیے کافی رہا۔ کافی ہے میرے لیے اللہ جو کتنا اچھا کارساز ہے۔ جب تم میں کوئی شخص رات کو کھڑا ہو تو اسے آسمان کی طرف نگاہ کر کے انفی خلق السماوات والارض سے لے کر انک لا تخلف المیعاد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے 194 تک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ زمزم کے کنویں میں جھانکنے سے بیماری دور ہوتی ہے، لہٰذا اس حصے کا پانی پیو جو رکن حجر اسود کے پیچھے ہے، اس لیے کہ حجر اسود کے نیچے جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں، فرات، نیل، سیحان اور جیحان کہ یہ دونوں بھی نہریں ہیں۔ کسی مومن
ایک نسخے میں مسلمان ہے۔ کوئی ایسے شخص کی رکاب میں جہاد کے لیے نہیں نکلنا چاہیے جس کی حاکمیت اس کے مورد اطمینان نہیں، اور نہ ہی وہ مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نافذ کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو ہمارے حقوق کو روک لینے اور ہمارے خون بہانے میں وہ ہمارے دشمن کی مددگار ثابت ہوگا، اور اس کے لیے موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ہم اہل بیت کا ذکر درد اور بیماریوں اور سینے کے وسوسوں سے شفا ہے۔ ہماری محبت پروردگار عز و جل کی خوشنودی ہے۔ ہمارے حکم کو تسلیم کرنے والا کل روز قیامت ہمارے ساتھ قدس کے احاطے میں ہوگا۔ ہمارے امر کا منتظر اللہ کی راہ میں اپنا خون بہانے والے کی مانند ہے، اور جو شخص ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو یا ہمارے نالہ و فریاد کو سنے مگر ہماری مدد نہ کرے تو اللہ اس کو ان دونوں نرخوں بظاہر مراد ہے کہ بل جہنم میں گرا دے گا۔ جب لوگوں پر زیادتی ہو اور ان پر راستے تنگ ہو جائیں تو ہم مدد اور فریاد رسی کے باب ہیں، فریاد رسی کے باب ہیں، اور ہم ہی باب خطہ ہیں، جو باب مسلم ایک نسخے میں ہے سلامتی کا باب ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے تو نجات یافتہ ہوا، اور جو اس سے منہ موڑ لے وہ بھٹک گیا۔ ہمارے ذریعے ہی اللہ نے آغاز کیا، ہمارے ذریعے ہی اللہ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، ہمارے ذریعے ہی ثبت کرتا ہے۔ اللہ ہمارے وسیلے سے سخت زمانے کو دور کر دیتا ہے اور ہماری بدولت ہی بارشیں برستی ہیں۔ تو خیال رہے کہ دھوکے باز تمہیں خدا کے معاملے میں دھوکہ نہ دیتے۔ جب سے اللہ عز و جل نے آسمانی دروازے بند کر دیے ہیں، آسمان نے ایک قطرہ نہیں برسایا، اور اگر ہمارا قیام کر لیتا تو آسمان اپنے قطرے برسا دیتا، زمین نباتات باہر نکالتی، لوگوں کے دلوں سے کینہ دور ہو جاتا، اور درندے اور چوپائے باہم صلح کر لیتے، یہاں تک کہ ایک عورت عراق سے شام تک چلتی تو اس کا ہر قدم نباتات پر پڑتا اور اس کے سر پر زینت ہوتی، اور اسے کوئی درندہ ہراساں کرتا اور نہ ہی وہ اس سے ڈرتی۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جاتا کہ تمہارے دشمنوں کی جو اذیت ناک باتیں تم سنتے ہو اس کے عوض تمہارا کیا مقام ہے تو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں گا تو میرے بعد تم کو جان کا خطرہ ہوگا، اور تم منکروں، دشمنوں، صاحبان اقتدار اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کو خفیف سمجھنے والوں کے کچھ ایسے امور کا مشاہدہ کرو گے کہ تم موت کی تمنا کرنے لگو گے، مگر جب ایسا وقت آئے تو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں تفرقہ مت کرنا، نیز صبر، نماز اور تقیہ کا دامن مت چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مطلون بندوں سے نفرت کرتا ہے، حق اور اہل حق سے دستکشی نہ کرو، کیونکہ جس شخص نے ہمارے بدلے کسی اور کا انتخاب کیا وہ ہلاک ہو گیا، اس سے دنیا فوت ہو گئی اور وہ اس سے باہر نکل گیا۔ جب تم میں کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے، یعنی کہے السلام علیکم، اور اگر اس کے گھر والے نہ ہوں تو کہے السلام علینا من ربنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھے تو اس سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ اور وہ جب 8 سال کے ہو جائیں تو اس پر ان کا مواخذہ کرو۔ کتوں کے قریب جانے سے باز رہو، اس لیے کہ جو شخص کتے کو چھوئے اور وہ تر ہو تو اسے دھو لینا چاہیے، جبکہ اگر خشک ہو اور اپنے کپڑوں پر پانی چھڑکنا چاہے جب تم ہمارے کسی ایسی حدیث کو سنو جس کی تمہیں معرفت نہیں ہے تو اسے ہماری جانب لوٹا دو، اور اس موقع پر توقف کرو اور تسلیم کر لو یہاں تک کہ تم پر حق بات واضح ہو جائے۔ جلد بازی میں ہمارے راز افشاں کرنے والے نہ ٹھہرو، ہر غالی ہماری طرف لوٹے گا اور ہمارے حق میں کوتاہی کرنے والا ہم سے آ ملے گا۔ جو شخص ہم سے متمسک رہے وہ حق سے جا ملا، اور جو ہمارے علاوہ کسی اور روش پر چلے گا وہ غرق ہو گیا۔ ہم سے محبت کرنے والے اللہ عز و جل کی رحمت کی افواج ہیں، اور ہم سے نفرت کرنے والے غضب خدا کی افواج ہیں۔ ہمارا راستہ میانہ روی ہے اور ہمارے حکم میں ہدایت ہے۔ 5 مقامات پر سہو نہیں، وتر، جمعہ، ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں، فجر اور مغرب۔ جب پاک نہ ہو، ایک نسخے میں جب تک پاک نہ ہو جائے کسی بندے کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر تم نماز میں ہو تو ہر سورے کا حق اسے ادا کر دو، جیسے رکوع اور سجود۔ کوئی شخص دوران نماز اپنی قمیص کو بغل کے نیچے دبا کر اپنے کاندھے پر نہ ڈالے کہ یہ قوم لوط کے افعال کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے کپڑے میں اس طرح نماز پڑھے کہ اس کے دونوں گوشے اپنی گردن میں باندھے
تو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اور اسی طرح اس پیراہن میں بھی نماز جائز ہے جو زغیم ہو اور اس میں بٹن لگے ہوں۔ کسی شخص کو تصویر پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے فرش پر جس پر تصویر بنی ہو۔ البتہ یہ جائز ہے کہ تصویر ان کے دونوں کے قدموں تلے ہو یا اس کو کسی ایسی چیز سے ڈھانپ لے جو اس کو چھپا دے۔ نماز پڑھتے وقت کسی شخص کو اپنے لباس میں ایسے درہم نہیں رکھنے چاہیے جس پر تصویر بنی ہو، البتہ اگر اسے خوف ہو تو ان درہموں کو پٹکا یا کسی لباس میں رکھنا جائز ہے اور ایسے موقع پر انہیں اپنے کمر پر باندھ لینا چاہیے۔ کسی شخص کو گندم یا جو کے ڈھیر پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسے رنگ پر جو کھانے کے کام آتا ہو اور نہ ہی روٹی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے وضو شروع نہیں کرنا چاہیے۔ جب پانی کو چھوئے تو کہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے میرے اللہ، تو مجھے ہر وقت توبہ کرنے والوں کے زمرے میں قرار دے اور تو مجھے پاک اور صاف رہنے والوں میں سے قرار دے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ایسا کرنے پر وہ مغفرت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حق کی معرفت کے ساتھ نماز بجا لائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی شخص کو واجب نماز کے وقت میں نافلہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے سوائے اس کے کہ کوئی مجبوری ہو، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کے لیے قضا کرنا ممکن ہو تو اس کی قضا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ھم عن صلاتہم دائمون، جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 23 الذین یقضون ما فاتہم من اللیل بالنہار وما فاتہم من النہار باللیل، کہ جو رات کی قضا دن میں بجا لاتے ہیں اور دن کی قضا رات میں۔ واجب نماز کی اوقات میں نافلہ نماز کی قضا نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابتدا فرض نماز میں کرو، پھر جس نماز کا دل چاہے پڑھو۔ حرمین میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ حج کے لیے اپنے ایک درہم کو خرچ کرنا 1000 درہم کے برابر ہے۔ ہر شخص کو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ جس کا دل اللہ عز و جل کے لیے خضوع و خشوع سے کام لیتا ہے اس کے دیگر اعضاء جوارح بھی خشوع کرتے ہیں۔ نماز کے دوران کسی شے کے ساتھ بازی مت کرو۔ نماز جمعہ میں رکوع سے پہلے قنوت ہے اور اس کے بعد رکعت میں سورہ قدر اور سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے، جبکہ اس کی دوسری رکعت میں سورہ حمد کے ساتھ سورہ منافقون پڑھنی چاہیے۔ ہر 2 رکعتوں میں بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تمہارے اعضاء جوارح پرسکون ہو جائیں، اس کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ، کہ اسی طرح ہم نے بھی کیا ہے۔ جب تم میں کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل رکھے، اور جب تم میں کوئی اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے سینے کو آگے کو کرے اور بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ ذرا خم نہ ہو۔ جب تم میں کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرے اور دعا کا اقدام کرے۔ اس موقع پر عبداللہ ابن سبا نے کہا اے امیر المومنین، کیا اللہ ہر جگہ نہیں پایا جاتا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو پھر وہ بندہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف کیوں اٹھائے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا وَفِي السَّمَاءِ رَزَقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں تم لوگوں کے روزی اور روا چیز ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 22۔ جبکہ اللہ نے صرف وہیں سے رزق طلب کرنے کا وعدہ دیا ہے جو اس کا اور اس کے رزق کا مقام ہے، اور اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ آسمان ہے۔ انسان کو اس وقت تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک وہ اللہ سے جنت کی درخواست نہ کر لے۔ انسان کو اس وقت تک نماز سے نہیں اٹھنا چاہیے جب تک وہ اللہ سے جنت کی درخواست نہ کر لے، جہنم سے پناہ نہ مانگ لے اور اس سے یہ درخواست نہ کر لے کہ وہ اسے حور العین نصیب کرے۔ جب تم میں کوئی نماز کے لیے قیام کرے تو اسے چاہیے کہ ایک وداع کرنے والے کی مانند نماز پڑھے۔ تبسم نماز کو باطل نہیں کرتا، البتہ قہقہہ نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ جب نیند دل سے مخلوق ہو جائے تو وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر دوران نماز تمہاری آنکھ تم پر غلبہ پا لے تو نماز توڑ دو اور سو جاؤ، اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ اب تم اپنے حق میں دعا مانگ رہے ہو یا اپنے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ جو شخص ہمیں دل سے دوست رکھے، اپنی زبان سے ہماری اعانت کرے اور ہماری رکاب میں ہمارے دشمنوں سے جنگ کرے تو
وہ جنت میں ہمارے درجے میں ہوگا۔ جو شخص ہمارے دل میں ہمیں دل سے دوست رکھے اور اپنی زبان سے ہماری اعانت کرے مگر ہماری رکاب میں ہمارے دشمنوں سے جنگ نہ کرے تو وہ اس سے نچلے درجے میں ہوگا، اور جو شخص ہمیں دل سے دوست رکھے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے ہماری اعانت نہ کرے تو وہ جنت میں ان دونوں درجوں سے بھی نچلے درجے میں ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو اور وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے ہمارے خلاف دوسروں کی اعانت کرے تو ایسا شخص جہنم میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو اور وہ اپنی زبان سے ہمارے خلاف دوسروں کی اعانت کرے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں ہمارے لیے نفرت ہو اور مگر وہ اپنی زبان یا ہاتھوں سے ہمارے خلاف دوسروں کی اعانت نہ کرے تو ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ جنتی لوگ ہمارے شیوں کے مکان کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے انسان ستاروں کی جانب دیکھتا ہے۔ جب تم آخری تسبیحات سے فارغ ہو جاؤ ایک نسخے میں پڑھ لو تو کہو سبحان اللہ الاعلی۔ جب تم یہ پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجو، چاہے نماز کی حالت ہو یا کسی اور حالت میں۔ جسم کا وہ عضو جو سب سے کم شکر ادا کرتا ہے وہ آنکھ ہے، لہٰذا اس کی مانگ پوری مت کیا کرو کہ مبادا یہ تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل کر دے۔ جب تم والتین کی تلاوت کرو تو اس کے آخر میں کہو وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم بھی اس پر گواہ ہیں، لوگوں میں شامل ہیں۔ ہم بھی اس پر گواہ لوگوں میں شامل ہیں۔ جب تم قولوا آمنا کی تلاوت کرو تو کہو آمنا باللہ، یہاں تک کہ تم مسلمین تک پہنچو۔ جب کوئی بندہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان الساعۃ آتیت لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اس کے بعد کوئی حدث صادر ہو جائے تو پھر بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اپنے گھر کی جانب راہ چلنے سے شدید تر اللہ کی عبادت کسی اور شے سے نہیں ہو سکتی۔ خیر و بھلائی اونٹ کی سم اور گردن میں تلاش کرو جو آمد و رفت کرتے ہیں۔ اللہ نے زمزم کا نام سقایت رکھا ہے کیونکہ رسول خدا نے اپنے لیے طائف سے لائی گئی کشمش کے بارے میں یہ حکم صادر فرمایا تھا کہ اس کی چاشنی حوض زمزم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس کا پانی تلخ ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلخی کم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا جب نبیذ خشک ہو جائے تو اس کو مت پینا۔ نون بے یہ زے، جب کوئی شخص بہرحانہ ہوتا ہے تو شیطان اس کی جانب نگاہ کرتا ہے، اس میں طمع کرتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو۔ کسی مرد کو رانوں تک اپنا لباس بلند کر کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جو شخص کسی ایسی چیز کو تناول کرے جس کی بو اذیت کرتی ہو تو اس کو مسجد کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جب کوئی مرد سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ سجدے میں اپنے پچھلے حصے کو بلند کرے۔ جب تم میں کوئی شخص غسل کرنا چاہے تو اسے چاہیے اپنے بازوؤں سے ابتدا کرے، یعنی ان کو دھوئے۔ جب تم نماز پڑھو تو اپنے آپ کو قرات، تکبیر اور تسبیح سناؤ۔ جب تم نماز کے بعد اٹھنا چاہو تو اپنی داہنی جانب سے اٹھو۔ دنیا میں زاد آخرت فراہم کر لو، اس میں زاد راہ کے طور پر سب سے بہترین شے تقویٰ ہے۔ بنی اسرائیل کی 2 امتیں گم ہو گئی تھیں، ایک سمندر میں اور ایک خشکی پر، لہٰذا جس چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہو صرف اسی کو کھاؤ۔ جو شخص اپنے درد کو 3 دن تک مخفی رکھے اور اس کے بعد اللہ عز و جل سے شکایت کرے تو اللہ پر یہ قائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو عافیت عطا کرے۔ بندہ اس موقع پر خدا سے سب سے دور ہوتا ہے جب اس کا مطمع یا مطمح نظر اس کی شرمگاہ اور اس کا شکم ہو۔ جس شخص کو بھی کسی ایسے سفر پر روانہ نہیں ہونا چاہیے جس میں اس کے دین اور نماز کو خطرہ ہو۔ سماعت کو 4 چیزیں عطا کرو، نبی، جنت، دوزخ اور حور العین۔ لہٰذا جب بندہ نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجے، اللہ سے جنت کا سوال کرے، جہنم سے خدا کی پناہ مانگے اور اللہ سے درخواست کرے کہ وہ اس کی شادی حور العین سے کروا دے، کیونکہ جو شخص نبی پر صلوات بھیجتا ہے نبی اس کو سنتے ہیں اور اس کی دعا اوپر لے جائی جاتی ہے۔ جو شخص اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے میرے پروردگار اپنے بندے کی وہ چیز ادا کر دے جس کا وہ سوال کر رہا ہے۔ جو شخص دوزخ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے میرے پروردگار اپنے بندے کو اس شے سے پناہ دے دے جس سے وہ پناہ طلب کر رہا ہے۔
جو شخص حور العین سے کی درخواست کرتا ہے تو وہ کہتی ہے اے اللہ اپنے بندے کی مانگ پوری کر دے۔ گانا جنت پر ابلیس کا نوحہ ہے۔ جب تم میں سے کوئی سونا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے داہنے رخسار کے نیچے رکھو اور کہے بسم اللہ وضعت، یعنی اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو اللہ کے خاطر ملت ابراہیم دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی ولایت کے مطابق رکھا کہ جس کی اطاعت اللہ نے فرض قرار دی ہے۔ جو اللہ نے چاہا سو ہوا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔ اور جو شخص سوتے وقت ان کلمات کو ادا کرے تو وہ غارت گر، چور اور گرنے سے محفوظ رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جو شخص بستر پر لیٹتے ہوئے قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 50,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو رات بھر اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی سونا چاہے تو جب تک وہ یہ حسب ذیل کلمات نہ کہہ لے اسے اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی میں اپنی جان، اپنے دین، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنے اعمال کے انجام، میرے پروردگار کی عطا کردہ اور ہر شے جو اس نے میرے تصرف میں دے رکھی ہے، اس کو ہر زہریلے موذی جانور، جن و انس، زمین پر چلنے والے چوپائے سے نکلنے والی ہر شے اور ہر زمین پر چلنے والے کہ جس کا سرا تیرے اللہ یعنی اللہ کے دست قدرت میں ہے، کہ شر سے اللہ کی عزت، اس کی عظمت، جبروت، سلطنت، رحمت، مہربانی اور اللہ کی ہر اس قدرت کی پناہ میں دیتا ہوں کہ جس پر وہ چاہتا ہے تو بریکٹ میں ہے تو وہ اس کی قدرت میں آ جاتی ہے۔ بے شک میرا پالنے والا صراط مستقیم پر ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے، نیز نہیں ہے کوئی قوت و توانائی مگر اس اللہ کے دم سے جو بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسن حسین کو انہی کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور اسی طرح رسول خدا نے ہمیں بھی حکم دیا۔ ہم دین خدا کے خزانے ہیں اور ہم علم یعنی ایک نسخے میں ہے کہ چراغ کی چابیاں ہیں۔ نیز جب ہم میں سے ایک پیشوا چلا جاتا ہے تو دوسرا ظاہر ہو جاتا ہے، ہماری پیروی کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا اور ہمارا انکار کرنے والا ہدایت نہیں پاتا۔ اسی طرح ہماری خلاف ہماری دشمنوں کی اعانت کرنے والا نجات نہیں پاتا اور نہ ہی ہمیں تنا چھوڑنے والے کی مدد کی جاتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں اس کی حقیر چیزوں کی تمام ہم سے منہ مت پھیر لو، اس لیے کہ یہ تم سے چھین لی جائے گی اور تم اس سے دور کر دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آخرت میں اس دنیا کو ترجیح دے اور ہمارے بدلے اس کو اختیار کرے تو کل اس کو بہت زیادہ ندامت اٹھانی پڑے گی، اور یہی اللہ عز و جل کے اس قول کا مطلب ہے ان تقولوا نفسی یا حسرتی۔ کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے کی اور میں تو بلا شبہ ہنسی اڑانے والوں میں رہا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 56۔ اپنے بچوں پر لگی چکنائی کو دھو ڈالو کہ شیطان چکنائی کو سونگھتا ہے اور بچہ نیند میں ڈر جاتا ہے اور اس سے کرامن کاتبین کو اذیت ہوتی ہے۔ عورت کی جانب پہلی نگاہ معاف ہے، البتہ بارے دیگر اس کی نگاہ اس کی طرف مت کرو، یعنی فتنے سے دور رہو۔ شراب کا عادی شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اسے ایسے ملے گا جیسے بتوں کا پرستار۔ اس موقع پر حجر ابن عدی نے کہا اے امیر المومنین عادی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا جب شراب میسر ہوتی ہے تو اسے پی لیتا ہے۔ جو شخص شراب پیے اس کی 40 دن اور رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات کہے جس سے اس کا مقصد اس کی آبرو ریزی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خیال کے کیچڑ میں مقید کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی دلیل مہیا کرے جس سے اس کی عذر خواہی تسلیم کر لی جائے۔ دو مرد باہم ایک ہی چادر میں نہیں سو سکتے، لہٰذا اگر کوئی اس طرح کرے تو اس کی تعدیب کرنی چاہیے، یعنی اس کو تعزیانے لگانے چاہیے۔ کدو کھاؤ کہ دماغ میں اضافہ کرتا ہے، نیز رسول خدا کو کدو بہت پسند تھا۔ کھانا کھانے سے پہلے اس کے بعد لیمو کھاؤ کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ ناشپاتی دل کو جلا اور شکم کو تمام دردوں سے آرام بخشتی ہے۔ جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ابلیس حسد سے اس کی طرف نگاہ ڈالتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی اس نعمت کے سائے میں رکھا۔ بدترین امور تازہ واقعات ہیں اور بہترین امور وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا کی پرستش کرتا ہے اور اسے آخرت پر ترجیح دیتا ہے اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے۔ پانی کو بطور خوشبو استعمال کرو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتا ہے اس کا بدن راحت میں ہوتا ہے۔ جو شخص گھاٹے میں ہے وہ شخص گھاٹے میں جس کی عمر ایسی باتوں میں گزر جائے جو اسے اللہ عز و جل سے دور رکھے۔
اگر ایک نمازی کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جلال نے کس قدر اس کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اسے سجدے سے سر اٹھانا منظور نہ ہوتا۔ ٹال مٹول سے پرہیز کرو، حتی الامکان عمل کرنے میں عجلت سے کام لو۔ جو رزق تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہاری کمزوری میں بھی تم تک آ پہنچے گا، اور جو بلا تم پر آنے والی ہے اسے تم کسی ہیلے سے بھی ٹال نہیں سکتے۔ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس میں صبر سے کام لو۔ مومن کا چراغ ہمارے حق کی معرفت ہے۔ سخت ترین اندھاپن ہماری فضیلت کو نہ دیکھنا ہے اور ہم سے کسی گناہ کے سرزد ہوئے بغیر دشمنی کا اظہار کرنا ہے، مگر یہ کہ میں نے انہیں حق کی دعوت دی اور انہوں نے مجھے چھوڑ کر اس شخص کی دعوت پر لبیک کہا جس نے انہیں فتنے اور دنیا کی طرف بلایا، تو انہوں نے فتنے اور دنیا کو حق پر ترجیح دی اور اس طرح ہم سے بیزاری کا اظہار کیا اور ہم سے دشمنی مول لی۔ پرچم حق ہمارا ہی ہے، تو جو شخص اس کے سائے تلے آ گیا وہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جس نے اس کی جانب پیش قدمی کی وہ کامیاب ہو گیا، جبکہ اس سے منہ موڑنے والا ہلاک ہو گیا۔ جس نے اس سے جدائی اختیار کر لی وہ پستی میں گر جاتا ہے، اور جو اس سے متمسک ہونے والا نجات یافتہ ٹھہرتا ہے۔ میں مومنین کا حقیقی سردار ہوں، جبکہ مال و دولت ظالموں کا اصلی پیشوا۔ بخدا سوائے مومن کے مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، اور سوائے منافق کے کوئی مجھ سے بغض نہیں رکھتا۔ جب تم اپنے بھائیوں سے ملو تو ان سے مصافحہ کرو اور ان کے لیے بشاشت اور خوشی کا اظہار کرو، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، کہ ایسا کرنے پر تمہاری ساری خطائیں نابود ہو جاتی ہیں۔ جب تم میں کوئی چھینکے تو اس کے لیے دعا کرو اور کہو یرحمکم اللہ، اور اسے جواباً کہنا چاہیے یغفر اللہ لکم ویرحمکم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا حِیتُم، یعنی اور جب تمہیں سلام کیا جاتا ہے تو اس سے بہتر جواب دیا کرو یا اسی کو لوٹا دو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 86۔ اپنے دشمن سے مصافحہ کرو اگرچہ اسے پسند نہ آئے، اس لیے کہ اس بات کا حکم اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو دیا۔ چنانچہ فرماتا ہے ایسے طریقے سے جواب دو جو نہایت اچھا ہو، تو یکایک تمہارے اور جس کے درمیان عداوت ہوگی گویا وہ تمہارے دل سوز دوست ہے۔ یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو نصیبوں کے دھنی ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34 اور 35۔ اپنے دشمن سے اس سے سخت تر کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا کہ تم اس سے معاملے میں بھی اللہ کی اطاعت کرو، اور تمہارے لیے یہی دیکھنا کافی ہے کہ تمہارا دشمن اللہ جل عز و جل کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ دنیا گردش کرتی رہتی ہے، لہٰذا تم اس میں سے اپنا حصہ آرام سے طلب کرو یہاں تک کہ تمہاری باری آ جائے۔ مومن ہمہ وقت بیدار اور نگراں رہتا ہے اور دو میں سے کسی ایک نیکی کا انتظار کرتا ہے، یعنی انتظار فرج اور خوش بختی کی موت۔ اسی طرح وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بلاؤں سے خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ عز و جل کی رحمت کا امیدوار بھی۔ مومن خوف اور امید کی حالتوں میں سے کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنے کردہ گناہوں سے ڈرتا ہے اور جس چیز کا اللہ عز و جل نے وعدہ کیا ہے اس کی طلب کرنے میں صحف سے کام نہیں لیتا، اور نہ ہی جس چیز سے اللہ عز و جل نے اسے ڈرایا ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ تم لوگ زمین کو آباد کرنے والے ہو، اور اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو اس میں اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے تاکہ اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، لہٰذا نگران رہو۔ تم پر لازم ہے کہ وسیع راستے پر گامزن رہو کہ مبادا دوسرے لوگ تمہاری جگہ لے لیں۔ جس کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کا عمل اچھا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دین کی جانب نظر کرتا ہے۔ اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب پیش قدمی کرو، جنت کی طرف بھی کہ وہ ارضاً آسمانوں اور زمین پر مشتمل ہے اور اسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تم اس کو تقوی کے سوا کسی دوسرے کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے۔ جو شخص گناہ سے آلودہ ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ جن لوگوں کی اطاعت کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اگر کوئی شخص ان سے اخذ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مقرر کرتا ہے اور وہی اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ تمہاری مخالفت کرنے والے اپنی گمراہی کے بارے میں ایک نسخے میں ہے، اپنے کچھ لوگوں کے بارے میں تم سے زیادہ بابصیرت ہیں اور اپنے مال کو خرچ کرنے میں تم سے زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں۔ دراصل تم لوگوں نے دنیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لہٰذا تم لوگ ناانصافی پر راضی اور اس کی فانی اشیاء کی لالچ میں آ گئے ہو، اور اس طرح جس چیز سے تمہاری عزت
سعادت اور تم پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف تمہاری قوت تھی، اس میں تقصیر کر بیٹھے، حتیٰ کہ جس بات کا تمہارے پروردگار نے تمہیں حکم دیا اس میں تم اس سے حیا سے بھی کام نہیں لیتے اور نہ ہی اپنے نفوس کی جانب نظر کرتے ہو، حالانکہ روزانہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن تم لوگ نیند سے بیدار ہوتے ہو اور نہ ہی تمہاری کاہلی جاتی ہے۔ آیا تم لوگ اپنے شہروں کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ تمہارا دین روز بروز بوسیدہ ہوتا جا رہا ہے، مگر تم لوگ دنیا کی غفلت میں پڑے ہو۔ اللہ عز و جل تم سے فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی اور ان لوگوں کے سامنے گھٹنے مت ٹیکنا جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ تمہیں آگ آ لے گی اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں، اس کے بعد تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113۔ اپنی اولاد کو نام دو، اور اگر تمہیں اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اس کا ایسا نام رکھو جو دونوں کے لیے مستعمل ہو، اس لیے کہ تمہارے سخت شدہ بچے قیامت کے دن جب تم سے ملیں گے اور تم ان سے ان کا نام نہیں لوگے تو وہ سخت شدہ بچہ کہے گا تم نے میرا کوئی نام کیوں نہ رکھا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیدائش سے پہلے محسن نام رکھا تھا۔ اپنے پیروں پر کھڑے رہ کر پانی پینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ ایسی موروثی بیماری کو جنم دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یا یہ کہ اللہ تمہیں عافیت دے دے۔ جانوروں پر سوار ہوتے وقت اللہ عز و جل کا نام کا ذکر کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تسخیر میں دیا، حالانکہ ہم تو ایسے طاقتور نہ تھے کہ اس پہ قابو پاتے، اور ہم کو تو یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14۔ جب تم میں کوئی سفر پر روانہ ہو تو اسے کہنا چاہیے اے میرے اللہ، تو ساتھی ہے سفر میں اور پیٹھ سواری پر محمول کرنے والا اور اہل خانہ، مال اور اولاد کا خیال کرنے میں میری نمائندگی کرنے والا۔ جب تم لوگ کسی مقام پر اترو تو کہو اے میرے اللہ، تو ہمیں بابرکت جگہ قیام کروانا، جبکہ تو بہترین مہمان نواز ہے۔ اور جب تم لوگ بازار سے اپنی ضروریات کی چیزیں خریدو تو بازار میں داخل ہوتے وقت کہو میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں نقصان دہ معاملے سے اور معاملے میں کھائی جانے والی جھوٹی قسم سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹی قسم کھانے سے واقع ہونے والی کساد بازاری سے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے والے کا شمار اللہ عز و جل کے زائرین میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے زائر کا اکرام کرے اور اس کی مانگ پوری کرے۔ حج اور عمرے کے کرنے والے اللہ کا وفد ہیں، اور اللہ عز و جل پر یہ حق عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے وفد کا اکرام کرے اور انہیں مغفرت کی سوغات دے۔ جو شخص کسی ایسے بچے کو کوئی نشہ آور شے پلائے جو سمجھدار نہ ہو تو اللہ اس کو خیال کی کیچڑ میں مقید کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کوئی قابل قبول عذر پیش کرے۔ صدقہ جہنم کی آگ سے مومن کی بہت بڑی ڈھال ہے، جبکہ کافر کے مال کو اتلاف سے بچاتا ہے۔ اس کا صلہ اسے فی الفور دے دیا جاتا ہے اور اسے اس کی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ زبان کے ذریعے جہنمی جہنم میں گرے اور زبان ہی کے ذریعے نورانی لوگوں کو نور عطا کیا گیا، لہٰذا تم لوگ اپنی زبان کی نگرانی کرو، اسے اللہ عز و جل کے ذکر میں مشغول رکھو۔ خبیث ترین عمل وہ ہے جو گمراہی لے آئے، اور بہترین عمل وہ ہے جس کے ذریعے نیک اعمال انجام دیے جائیں۔ تمہیں تصویریں بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن تم سے ان کے متعلق باز پرس ہوگی۔ جب کوئی پلیتی تم سے نکل جائے تو کہو امات اللہ ما یکرہ۔ ایک نسخے میں ہے جب تم سے کوئی پلیتی دور کر دی جائے تو کہو اللہ نے تم سے وہ شے دور کر دی جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تمہارے حمام سے باہر آنے پر اگر تمہارا بھائی تم سے کہے حمام بخیر تو تم کہو انعم اللہ بالک یا بالک، خدا تمہارے حالات درست کرے۔ اور اگر تمہارا بھائی تم سے کہے حیاک اللہ بالسلام، خدا عمر بھر سلامت رکھے، تو تم کہو وانت حیاک اللہ بالسلام واحلک دار المقام، اور خدا تمہیں بھی زندگی بھر سلامت رکھے اور تمہیں جنت میں سکونت عطا کرے۔ راستے میں پیشاب نہ کرو، نہ ہی پخانہ کرو۔
مانگنے سے پہلے مدعا ہو جاتی ہے، لہٰذا پہلے اللہ عز و جل کی مدعا کرو، اس کے بعد اس کی حاجتیں طلب کرو۔ ایک نسخے میں اپنی حاجات کے طلب کرنے سے پہلے اللہ عز و جل کی ثنا کرو اور مدعا کرو۔ اے دعا مانگنے والے، جو شے حلال نہیں اس کا سوال مت کرو اور نہ ہی انہونی کا۔ جب تم لوگوں کو کسی لڑکے کی پیدائش پر تہنیت پیش کرو تو کہو بارک اللہ، خدا اولاد کی صورت میں یہ تحفہ تمہیں مبارک کرے اور اس کی عمر دراز کرے اور اسے تمہارا فرما بردار کرے۔ جب تمہارا کوئی بھائی مکے سے واپس لوٹے تو اس کے دونوں آنکھوں اور منہ کو بوسہ دو، جس کے ذریعے اس نے حجر اسود کو چوما تھا اور جسے رسول خدا نے چوما تھا، اور آنکھ ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اس نے اللہ عز و جل کے گھر کو دیکھا تھا۔ اسی طرح اس کے سجدے کے مقامات اور چہرے کو بھی بوسہ دو، اور اگر تہنیت پیش کرو تو کہو خدا تمہارے مناسک حج کو قبول فرمائے، تمہاری کوششوں پر نظر رحمت کرے، تمہارے اخراجات کا عوض عطا کرے اور اپنے بیت الحرام کی مزید زیارتیں نصیب کرے۔ کمینے لوگوں سے دور رہو، اس لیے کہ کمینہ صفت انسان وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اور انہی میں کے لوگ انبیاء کے قاتل ہیں اور انہی میں کے لوگ ہمارے دشمن بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف توجہ کی تو ہمیں منتخب کیا اور ہمارے لیے ہمارے شیعوں کو منتخب کیا جو ہماری نصرت کرتے ہیں، ہماری خوشی پر خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہماری خاطر اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ یہی لوگ ہم میں سے ہیں اور ہماری طرف آئیں گے۔ کوئی شیعہ کسی ایسے امر کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جس سے ہم نے اسے منع کیا ہے، بس وہ مرتے دم تک کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رہتے ہیں جو اس سے گناہوں کو دھو دیتی ہے، یعنی یا مال کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے یا اپنی جان کے ذریعے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس کے بارے میں بھی کوئی گناہ رہ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے سکرات میں سختی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے شیعوں میں ہر مرنے والا صدیق اور شہید ہے کہ جس نے ہمارے امر کی تصدیق کی، ہم سے محبت کی اور ہماری خاطر دشمنی، اور یہ سب وہ اللہ عز و جل کی خاطر کرتا ہے، اور مومن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہی لوگ اپنے پروردگار کے ہاں صدیق اور شہداء ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 19۔ بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں بٹ گئی اور عنقریب یہ امت بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی کہ ایک جنت میں ہوگا۔ جو شخص ہمارا راز فاش کرے اللہ اسے لوہے کا مزہ چکھائے گا۔ 7ویں دن اپنی اولاد کی ختنہ کرواؤ اور گرمی یا جاڑا تمہیں اس سے باز نہ رکھے، کیونکہ یہ جسم کے حصول طہارت ہے، اور جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو زمین اللہ تعالیٰ سے اس کے پیشاب سے نالا کرتی ہے۔ نشے کی 4 قسمیں ہیں: شراب کا نشہ، مال کا نشہ، نیند کا نشہ اور حکومت کا نشہ۔ جب تم میں سے کوئی سونے لگتا ہے تو اسے چاہیے اپنے داہنا ہاتھ اپنے داہنے رخسار کے نیچے رکھے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اپنی اس نیند سے بیدار بھی ہوگا یا نہیں۔ مجھے مومن کے لیے یہ بات پسند ہے کہ وہ ہر 15 دن میں نورہ لگائے۔ مچھلی کم کھایا کرو اس لیے کہ جسم کو پگھلا دیتی ہے، بلغم میں اضافہ کرتی ہے اور سانس لینے میں دشواری پیدا کرتی ہے۔ دودھ کو گھونٹ گھونٹ پینا سوائے مرض الموت کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ انار کو اس کے گودا سمیت کھاؤ کہ یہ معدے کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ انار کے ہر دانے میں قلب کی حیات ہے جو معدے میں ٹھہر جائے۔ ایک نسخے میں ہے کہ روشنی نفس کے لیے اور مرض اور شیطان کے وسوسے سے امان ہے 40 راتوں تک۔ بہترین شوربہ سرکہ ہے جو صفرا کے اثر کو توڑ دیتا ہے، دل کو حیات بخشتا ہے۔ کاسنی ایک پودا جس کے پھول ہلکے اودے رنگ کے ہوتے ہیں کھاؤ، اس لیے کہ روزانہ صبح اس پر جنت کے چند قطرے ہوتے ہیں۔ آسمان کے پانی مینے کو پیو کہ یہ بدن کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور شیطان کی پلیدی کو تم سے دور کر دے اور تمہارے دل کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم اچھی طرح جمائے رہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11۔ سوائے موت کے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا کلونجی میں نہ ہو۔ گائے کا گوشت پیکر بیماری ہے، ان کا دودھ دوا ہے اور ان کے روغن شفا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے غذا اور دوا کے طور پر خرمے سے افضل کوئی شے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا تم درخت کے خرمے کی ٹہنی کو ہلاؤ
تم پر پکے اور تازہ خرمے گریں گے تو تم اسے کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو۔ سورہ مریم آیت نمبر 25۔ اپنی اولاد کی تحنیک کھجور کے ذریعے کرو، اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ الحمدللہ اب ہم آخری صفحے پہ پہنچ چکے ہیں جو اس حدیث کا آخری صفحہ ہے، اور انشاءاللہ یہیں پر یہ حدیث مکمل ہو جائے گی۔ جب اپنی بیوی سے مجامعت کرنا چاہو تو اجلت سے کام مت لو، اس لیے کہ عورتوں کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی عورت کو دیکھے جو اس کے دل کو لبھائے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو، اس لیے کہ اس کی بیوی کے پاس بھی وہی چیز ہے جسے اس نے دیکھا تھا۔ بس اسے شیطان کو ہرگز کوئی مواقع فراہم نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اس اجنبی عورت سے صرف نظر کر لے۔ البتہ اگر اس کی بیوی نہ ہو تو اسے چاہیے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کی بکثرت حمد بجا لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اللہ سے اس کے فضل کی درخواست کرے، تو اس کی مہربانی سے یہ عمل اس کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوگا جو اسے بے نیاز کر دے گا۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اسے چاہیے کہ اس موقع پر باتیں کم کرے، کیونکہ یہ ہونے والی اولاد کے گونگے پن کا سبب بنتا ہے۔ تم میں سے کسی شخص کو اپنی بیوی کے فرج پر نگاہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ناپسندیدہ شے کا مشاہدہ کرے اور ہونے والی اولاد اندھے پن کا سبب بنے۔ جب تم میں کوئی شخص اپنی بیوی سے مجامعت کرنا چاہے تو اسے کہنا چاہیے، اے میرے اللہ، بے شک تیرے امر یعنی نکاح کے ذریعے میں نے اس عورت کی شرمگاہ کو حلال کر دیا اور میں نے اسے تیری امانت کے طور پر قبول کر لیا ہے، تو اگر تو نے اس کے ذریعے مجھ سے اولاد دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے ہونے والی اولاد کو نر قرار دینا اور شیطان کے لیے اس میں کوئی حصہ مقرر مت کرنا، اور نہ ہی اس اولاد کو شیطان کا شریک قرار دینا۔ حق نہ کرنا 4 علاجوں میں سے ایک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں کے ذریعے تم لوگ اپنا علاج کرتے ہو ان میں سب سے افضل حقنا ہے، قوف نون اور ہے، اور یہ پیٹ کو فربا کرتا ہے، شکم کی بیماری دور کرتا ہے اور بدن کو تقویت دیتا ہے۔ بنفشے کے ذریعے ناس لو، نون الف سین، تم پر فسد کھلوانا لازم ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہے اسے چاہیے قمری مہینے کی پہلی تاریخ اور نیمہ ماہ میں پرہیز کرے، کیونکہ ان 2 وقتوں میں شیطان اولاد طلب کرتا ہے اور ان دونوں اوقات میں شیطان اپنا شریک تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ مجامعت کرتے ہیں اور حمل ٹھہرتے ہیں۔ بدھ کے روز فسد کھلوانا اور نورا لگانے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بدھ کا دن نحس مستمر ہے، بریکٹ میں ہے، نحس مستمر کی تشریح گزر چکی ہے، اور اسی دن جہنم کو خلق کیا گیا۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس دوران جو شخص بھی فسد کھلواتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ یہ طویل حدیث جو کہ انتہائی خوبصورت حدیث جو کہ مولا علی نے ایک نشست میں بیان کی، 400 احادیث پر مشتمل، 400 اقوال پر مشتمل یہ طویل حدیث مکمل ہوئی، اور اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 430 بھی مکمل ہو گیا، اور یہیں پر ہم اپنے اس حصے کو بھی تمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی ریڈنگ کہ جو کہ ممکنہ طور پر ہماری کتاب خصال کی بھی آخری ریڈنگ ہے، اور پارٹ نمبر 25 اور آخری پارٹ ہوگا انشاءاللہ، اس کے ساتھ ہم اپنی اس کتاب کو اختتام پذیر کریں گے۔ صفحہ ہوگا 431 انشاءاللہ، اور ہیڈنگ حدیث نمبر ہوگی 10۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔